بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات، اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، اس کی مہربانی کہ ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ اللہ نے بڑا ہمارے اوپر خاص کرم فرمایا ہے۔ آج ہم نے بات کرنی کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق تھا، قادریہ سلسلہ جو آپ کو ایک نسبت کے طور پہ ملا، اور آپ نے بہت سارے اشعار بھی حضور غوث اعظم کی شان میں کہے۔ اس ریلیشن پہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو خاندان ہے بڑا عظیم خاندان ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جو جد امجد ہیں جناب محمد سعید خان نادر شاہ کے ہمراہ قندھار سے ہندوستان آتے ہیں۔ پہلے آپ نے لاہور میں قیام کیا، پھر آپ کا خاندان بریلی شریف انڈیا کے اندر، اس وقت آج کا بریلی شریف، اس وقت ہندوستان ان کے لاہور سے بریلی شفٹ ہوئے۔ پھر آپ کے جو فرزند تھے مولانا سعادت یار خان عسکری انتظامی خدمات سے وابستہ ہوئے، اور چلتے چلتے گورنری کے مقام پر بھی فائز ہوتے ہیں، اور ان کی اولاد سے مولانا شاہ محمد اعظم خان علمی ذوق رکھنے والے جید عالم دین تھے۔ پھر اس خانوادے کے ایک بہت بڑے نام، بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ مفتی رضا علی خان صاحب تھے، جنہوں نے علم و عرفان میں فقہ اور فتاویٰ میں بے مثال مقام حاصل کیا، اور انہی کے فرزند مفتی نقی علی خان جلیل القدر عالم اور مصنف تھے، جنہوں نے درجنوں کتابیں لکھیں اور اپنے زمانے کے معتبر مفتی اعظم بنے۔ آخر کار اسی سلسلے میں 1856 عیسوی کے اندر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم پڑھتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، شاکر تھے، متقی تھے، خطیب لاسانی تھے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، نعت گو شاعر تھے، مصنف تھے، امام اہل سنت تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور آپ کا بہت بڑا نام اور مقام ہے۔ جب اتنا آپ نے کام کیا، اتنی محنت کی، اور ہدایت بخشش کے اندر آپ نے ایک شعر لکھا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہ جب سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور عجز اور عاجزی پیش کرتے ہیں، نسبت رسول پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اور آج ایک دفعہ پھر ہماری بڑی ہی خوش بختی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پوتے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد رضا خان صاحب، بہت ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور بڑی نسبت ہے۔ ہم تو خادم ہیں، یہ مخدوم ہیں۔ اللہ ان کے اوپر فضل و کرم فرمائے۔ حضور والا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت کم ٹائم دیتے ہیں آپ۔ ارے نہیں حضرت، جب آپ بلاتے ہیں ہم فرمائیں۔ مہربانی۔ تو کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آج کا موضوع بہت وسعت والا موضوع ہے، ضرورت میں تو میرے خیال میں گھنٹوں کے گھنٹے چاہیے حضرت، لیکن ہم تھوڑا سا بات کو ایک اس طرح سے کچھ بتانا چاہوں گا کہ دین اسلام جو ہے، اس کی اعلیٰ حضرت نے تینوں پہلوؤں کو جس طرح ٹچ کیا، یعنی عقائد، تصوف اور اسلامک جورسپروڈنس یعنی فقہ، ان تینوں کو جس طرح ٹچ کیا اعلیٰ حضرت نے، اپنے اپنے ان کے جو معمار تھے ان تک پہنچے ہیں۔ میں مثال دوں گا آپ کو، جیسے عقائد کے سلسلے میں حضرت ابو منصور ماتوریدی، بخارا میں ان کا مزار شریف ہے، اور اس زمانے میں تحریک معتزلہ جو تھی وہ بڑے عروج پر تھی، اور عقائد کو، قرآن کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا، حدیثوں کو مسترد کرنا، یہ بڑا عام سا رواج ہے جو آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں پایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ازل سے ہاں چلتی رہیں گی، یہ بالکل ایسی چیزیں، حق والے بھی حق بیان کرتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت ابو منصور ماتوریدی کا جو سلسلہ ہے، یعنی سلسلہ ماتوریدی، اس کو اعلیٰ حضرت نے عقائد کے جو جز کے اندر بڑے اچھے سے فالو کیا، اور اپنے جتنے بھی مریدین تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان کو بڑا اچھا بریف کیا کہ کیسے حضرت ابو منصور ماتوریدی نے عقائد اسلام کی حفاظت کی، اہل سنت کے عقائد کی۔ دوسرے آ جاتے ہیں فقہ۔ فقہ میں اسلامک جورسپروڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم، ان کے اوپر ان کی پیروی کی، اور انہی کی لائنز پر
پوری فتاوی رضویہ امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ان کی پورے کام کو بڑے اچھے سے سمویا اس کے اندر۔ صحیح۔ اب آ جاتے ہیں ہم تصوف کے اوپر۔ تصوف میں یوں تو چاروں سلاسل میں اعلیٰ حضرت کے پاس خلافت موجود تھی، لیکن قادریہ سلسلے کو امام صاحب نے بڑی خصوصی توجہ دی۔ سب سے پہلے تو جن کے پاس جا کر انہوں نے بیعت کی وہ شاہ آل رسول جو کہ ہمارا پیر خانہ ہے، اور وہاں سے جا کے انہوں نے بیعت کی اور پھر خلافت لی قادریہ مہاراج شریف۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے بیعت لی اور پھر وہاں سے انہوں نے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ قادریہ سلسلے میں انہوں نے تصوف کو لازم اور ملزوم بنایا، یعنی اگر ہم عقائد کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم اسلامک جورسپروڈنس کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم بات کر رہے ہیں تصوف کی، تو ان تینوں کو اگر آپ پلرز دیکھیں تو بیلنس، ہاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت ابو منصور ماتوریدی اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا فارمولہ بن گیا۔ پورا فارمولہ ہے۔ اور اسی کو لے کر نہ صرف قادریہ سلسلے میں انہوں نے اس کو آگے اس پہ کام کیا، بلکہ نقش بندی سلسلے کو بھی انہوں نے اسی فارمیٹ پہ اس چلایا۔ پہ تھوڑا سا بتائیں کہ نقش بندی سلسلے جو آپ کی جو نسبت تھی اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی اچھا، ڈالیں اس کی جو آپ نے ذکر کیا نا، اعلیٰ حضرت کے دادا حضور حضرت مولانا رضا علی خان، انہوں نے پہلا دارالفتہ بنایا تھا بر صغیر میں۔ یہ نقش بندیہ سلسلے میں خلافت رکھتے تھے اور بیعت تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کو جب چھوٹے تھے اعلیٰ حضرت تو لے کر گئے تھے حضرت فضل الرحمن شیخ گنج مراد آبادی صاحب کے پاس، اچھا، اور یہ نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ تھے، اور وہاں سے ان کو ادھر ہی خلافت دے دی تھی اعلیٰ حضرت کو حضرت شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے۔ تو یہ ایک نقش بندی سلسلے سے اعلیٰ حضرت کا ایک خاص کنیکشن ہے۔ اس کا میں دوسرا کنیکشن جب بناؤں گا تو جب یہ شروع ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بخارا سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، بر صغیر میں آتا ہے، حضرت مجدد الفسانی ہے اس کے بعد 14ویں صدی میں، جنہوں نے دین الہی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور اس کو بڑی مخالفت کی، اکبر کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ اسی کو پھر فالو کیا اس صدی میں آ کر اعلیٰ حضرت نے، اور وہ نقش بندیہ سلسلے کی جو کڑی تھی، وہ جو مولانا رضا علی خان سے فزیکلی جڑی تھی، وہ آ کے دینی اعتبار سے بصارت کے حساب سے گہرا تعلق آپس میں، اتنا گہرا تعلق ہے حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت کا، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کا اور اعلیٰ حضرت۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ فتاوی رضویہ ہو، باقی کتابیں ہوں، تو امام ربانی کا ذکر کہیں نہیں ملتا؟ امام ربانی کا ذکر تو ملتا ہے فتاوی رضویہ میں، نہیں تو بہت ساری کتابوں میں تو اعلیٰ اس حضرت پہ کی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اعلیٰ ایکچولی ہم ایز اے مطلب فالوور آف اعلیٰ حضرت میں بات کروں گا، اپنے آپ کو شامل کروں گا اس میں، ہم نے اتنی محنت نہیں کی اعلیٰ حضرت کی۔ ابھی تک تو حضرت ہمیں کتابیں بھی شاید شمار نہیں ہو پا رہی ہیں ان سے، اب نیازیں کھائیں دیگیں چاڑی ہم نے، بس اسی پہ ہمارا اکتفا رہا ہے زیادہ تر، اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی تمام تعلیمات ان کے اسٹوڈنٹس تک نیازیں، نہیں، دیگیں، حلوے۔ اگر اس پہ فوکس نہ رہتا، اگر 50% بھی فوکس باقی آپ کام پہ کر لیتے تو شاید لوگ جان پاتے اعلیٰ حضرت کو صحیح طریقے۔ اعلیٰ حضرت وہ ایک بڑی فنامنل پرسنالٹی تھے، یہ ان کی گرینڈ پرسنالٹی تھی، اس لیے نقش بندی سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، قادریہ سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو، چاروں سارے پھول ہیں، اپنی اپنی خوشبو۔ بالکل، اور یہ سب اعلیٰ حضرت کے پاس سب کی خلافت موجود تھی، لیکن یقیناً اولیاء کرام کا جو امام اعظم کہا جاتا ہے وہ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے منقبتیں بھی آپ کو قادریہ سلسلے میں حضور غوث پاک کی حضور غوث پاک کے بھی تمام سلاسل ان کے عقیدت مند ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، اپنی نسبت کا اظہار کر، بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ان کی منقبت کی اگر ہم بات کریں تو ایک سے ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا۔ پڑھ کر سنائیں نا ہمیں آپ، میں کچھ لکھ کے لایا ہوں آپ کے لیے، اور ساتھ سمجھائیں بھی ہمیں ساتھ آپ۔ سمجھانے کی تو خیر آپ ہمیں کوشش کیجیے گا۔ پہلا شعر ہے اس منقبت کا، منقبت غوث اعظم۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ کیونکہ یہ سلطان تھے، اولیاء کرام کے سلطان، تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو دوسرا مصرع بڑا خوبصورتی سے اس کو سب کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، عقیدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یہ استعارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دوسروں کی تعریف کی ہے،
کہ وہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں. ہاں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. ایسا یہ استعارہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے سروں پہ قدم کی بات کی. ایسا نہیں، یہ استعارے کے طور سے استعمال کیا ہے کہ مرتبے میں وہ اونچے تھے کیونکہ سلطان اولیاء تھے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ اللہ. یعنی اب میں اس میں ایک تاریخی جو ہے نا ایک یہ عقیدت کے معاملات ہیں. ہاں، یہ عقیدت کے معاملات، اور اس کو یا میں- عقل نہیں چلتی. اور اس میں تھوڑا سا اگر تاریخ کا پہلو ڈالیں تو صلاح الدین ایوبی کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے حضرت غوث پاک نے دعا کی تھی کہ تیری گردن کے اوپر، اس بچے کی گردن پر دشمن کی تلوار نہیں آئے گی. تو وہ کیا بنے پھر؟ فاتح یروشلم. اللہ سبحان اللہ. اور ایک پوری ان کا بریگیڈ ہوتا تھا باقاعدہ صوفیہ کرام کا، جو کہ ٹرین کرتا تھا امام غزالی کے مدرسوں سے فارغ التحصیل شاگرد اور امام غوث پاک کے مدرسوں سے فارغ یہ التحصیل. درباروں کا، خانقاہوں کا اور مساجد کا اور ملٹری کا. درگاہوں کا، یعنی کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو عسکری ادارے کا بڑا آپس میں لنک تھا. ان کا بڑا لنک تھا، اور وہی لنک کی وجہ سے ہی ہمیں کامیابیاں ملتی تھیں. وہ لنک جب سے ٹوٹا ہے تو آپ دیکھ لیجیے اب ہمارے کیا حالات ہیں. جب زنجیر ٹوٹ جائے پیچھے کیا بچنا ہے. بالکل حضرت، بالکل ایسے ہی. جی. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، کیوں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. واہ واہ. نجب الطرفین غوث پاک، حسنی بھی سید. حسینی بھی، سید. ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے. اور ان دونوں سے کیا ہوا؟ دین کا احیاء ہوا، دین کا نظر آیا، برکت دین ملی، برکت ملی، طاقت تو ملی. کیوں نہ محی الدین ہو. پھر غوث پاک کے لیے فرماتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا. تو محی الدین کون ہے؟ غوث پاک ہے، آبیاری. کیونکہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، نجب الطرفین ہیں. پھر اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، یعنی وہ چشمہ ہے جس سے ہر قسم کا فیض، ہر قسم کا علم رہتی دنیا تک چلتا رہے گا. اگلا شعر، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے، اللہ اکبر. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اللہ اکبر. یہاں پہ حضور آپ کے تو کونین بڑے بھی بانٹنے والے ہیں. نعت اور منقبت کا بڑا خوبصورت مجموعہ ہے. ایک مصرع نعت ہے اور ایک مصرع منقبت ہے. پہلا مصرع جو نعت کا ہے وہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہ قاسم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صاحبزادے. اللہ. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن قاسم ابی قاسم ہے، یعنی نعمتیں دینے والا ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ قادر ہو، اب شیخ عبد القادر کی بات کی، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. نصب کہاں جا کے ملتا ہے؟ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. آخری شعر، بحر و بر و شہر او قرا سہل و حزن و دشت او چمن کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا. زمین، آسمان، پانی، چمن، جنات، جنگل، کون سا ایسا ڈائمنشن ہے جہاں پہ پہنچتا نہیں ہے حضرت غوث پاک کا فیض. تو یہ اتنی خوبصورت جنات تو آپ کا درس سننے آتے تھے. درس سننے آتے تھے. اور یہ چیزیں ایکچولی وہی والی بات ہے، جب ہم عقل کی کسوٹی پہ چیزوں کو ان الہی فکر کو اگر ہم لاتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ پرابلم آتی ہے. ہمیں اس کو بہت اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا جس کانٹیکسٹ میں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں، سورہ جن میں. ہمیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو ہمیں اولیاء کرام کی، انبیاء کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی اور اولیاء کرام کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی. تو یہ تو چھوٹا سا ایک منقبت کے 4 اشعار تھے. حضرت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، حامد ان کے غلام ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے سارے مسلمان ہیں. اور جب آپ درس دیا کرتے تھے تو حال اور کال دونوں پہ آپ کی توجہ ہوتی تھی. جب آپ درس دیتے تھے تو اس درس کے بعد کہتے اب ہم نے کال کی تو بات کر لی ہے، اب حال کی طرف چلتے ہیں. جب حال کی طرف چلتے تھے تو کئی مردے وہاں سے یعنی اٹھتے تھے، زندہ جو بندے ہوتے تھے وہ گشی کے دورے پڑتے تھے. کوئی اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتا تھا، کوئی بے خود ہو جاتا تھا. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلامی ہے یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے
یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ نسبت جن کو مل جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، اور جو عشق کا معاملہ ہوتا ہے یہاں عقلیں نہیں چلتی، یہاں ذہنیت نہیں چلتی، یہاں لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی۔ باتیں ہم نے لی ہیں تو کہاں سے لی ہیں؟ قرآن اور سنت سے لی ہیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، علم اتنا بھی نہ دے تجھ کو کہوں خود جیسا، علم اتنا بھی نہ دے خود کو کہوں تجھ جیسا، اس سے پہلے میرے مولا مجھے جاہل کر دے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی بھی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے اس سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ
دکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پوتے حضرت جواد رضا خان صاحب موجود ہیں۔ آپ کا نام اور مقام بہت بلند ہے، آپ کی نسبت بڑی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن یہ وہ سچے اور کھرے اعلیٰ حضرت کے فرزند کہہ لیں، ان کے خاندان کے جو مشن کو آگے پھیلا رہے ہیں، سچی اور کھری بات کرتے ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کو محسوس بھی ہوتی ہو۔ میں ایک بندے کا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو اصل میں جب سچ سامنے آتا ہے تو پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، خانوادہ غوث اعظم کا جو پاکستان بنانے میں رول ہے، کردار ہے، اس پہ بات کریں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی ضیاء بھائی کہ یہ لوگوں کو انفارمیشن بالکل بھی نہیں ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو بالکل ہی نہیں پڑھا۔ میں خود جب مجھے ان باتوں کا پتہ لگا، جب میں نے پڑھنا شروع کیا، آپ کو پتہ ہے میرا ایک ادارے سے تعلق تھا، وہاں سے جب فارغ ہوا تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا، میں حیران رہ گیا کہ ایک سرگودا ضلع میں ایک مزار پہ میں گیا، حضرت شیخ یوسف گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے اس کی تاریخ جاننا چاہی تو مجھے پتہ لگا کہ ان کا جو عرفیہ نام ہے وہ ہے پیر آف وانا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ وہ جتنے بھی وہاں پہ مزار شریف پہ لوگ تھے وہ سارے پٹھان تھے، اور زیادہ تر جنوبی وزیرستان سے ان کا تعلق تھا۔ وزیرستان کے جنوبی اور مشرقی وزیرستان جو ہے، جنوبی اور درگاہ سرگودا کے اندر ہے، سرگودا کے اندر جنوبی اور جو نارتھ وزیرستان دونوں کے جو پٹھان تھے وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، وہاں پہ اتفاق سے مجھے ایک بڑا با علم دوست مل گیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت شیخ یوسف گیلانی جو ہیں، یہ ان کا نام پیر آف وانا ہے، یہ حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے، سبحان اللہ، اور یہ کہیں 1922 خاندان میں کیا لگتے ہیں وہ؟ اسی طرح جیسے میں لڑی میں ہوں، جی جی، اسی طرح وہ بھی اس خانوادے میں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ پرانی بات ہے، حضرت غوث پاک 1100 عیسوی کی بات ہے، تو اب یہ میں 1900 کی بات کر رہا ہوں، صحیح، تو اس میں کافی سارے لوگ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں، کئی واسطے ہیں درمیان، کئی واسطے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ لگا کہ ان پہ کئی کتابیں لکھی ہیں۔ پیر آف وانا ان کا لقب تھا، دوسرا لقب ان کا ایک اعزازی لیفٹیننٹ کرنل، یعنی انہوں نے بیسیکلی پہلے 1930 کے عشرے میں یہ آئے، ان کو غوث پاک بشارت دی کہ آپ آئیں، یہاں پہ جو پہاڑی علاقہ ہے ہند کا، اس میں آ کے تبلیغ کریں اسلام کی۔ پہلے آئے، تبلیغ کی، پورا سفر کیا اس علاقے میں، کراچی سے لے کر اوپر تک، اور ہندوستان میں بھی ان پہ بڑی پابندیاں بھی لگیں، اور پھر یہ واپس گئے۔ اس کے بعد دوبارہ بشارت ہوئی کہ آپ جائیں اور اس علاقے میں آپ کی بہت ضرورت ہے۔
پھر انہوں نے پٹھانوں کے بہت سارے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان کو تبلیغ دین کی، پیر آف وانا کے نام سے، اسی لیے یہ مشہور ہے۔ وانا جو ہے یہ جنوبی وزیرستان کا کیپٹل ہے۔ حضرت قائد اعظم سے بھی ان کی ملاقات رہی، اچھا ماشاء اور اللہ۔ انہوں نے مسلم لیگ کا باقاعدہ 1946 کے الیکشن میں ساتھ دیا۔ قائد اعظم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مدد کریں، کیونکہ یہاں پہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اپنے مریدین کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کا بننا بہت ضروری ہے۔ تو پیر وانا نے ان سے ان کی بات کو مانا۔ پھر جیسے پیر جماعت علی شاہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، یہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس پورے کانسیپٹ کو اکٹھا رکھا، دو قومی نظریے۔ کریم آقا بھی تو بشارت دیتے تھے نا، بالکل، اٹھو کام کرو، اٹھو کام کرو۔ تو یہاں سے پھر کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب قائد اعظم، جب پاکستان آزاد ہو جاتا ہے تو قائد اعظم سے ملاقات ہوتی ہے ان کی۔ قائد اعظم کے پاس یہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو گورنر ہوتا ہے اس سے پہلے انگریز، وہ پرانے زمانے میں جب یہ آئے ہوتے ہیں پہلے، تو اس وقت کافی سختی کرتا ہے ان پر۔ اس دفعہ جب وہ آتے ہیں تو قائد اعظم دفتر میں اندر ہوتے ہیں، یہ چک اٹھاتا ہے، اپنی ہیٹ اتارتا ہے۔ زری والا ہمارے کے دوست ہیں، میں اسی پاکستان کی جو محبت ہے، جو بشارت ہے، ہمارے کے دوست ہیں، وہ اپنے گھر میں ہر وقت نا پاکستان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اللہ بڑے آپ نے لبرل سیکولر بڑا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا علامہ فہمہ ہوں دوسرے نالج میں۔ اب ان کا بیٹا چلا گیا باہر، اب وہ واپس آنے کا نام نہیں لیتا، کہتا ہے یار پاکستان کے بارے میں جو میں بری باتیں کرتا تھا، اس کی پاکستان کی بد دعا مجھے لگ گئی کہ میں اور میری بیوی تنہائی کا شکار ہوں۔ ہمارا بیٹا جو اس کے سامنے ہم دن رات پاکستان کے خلاف بکواس معاذ کرتے تھے، اس وجہ سے بیٹا باہر واپس نام لینے کے لیے ہمارا بڑھاپا خراب ہو گیا۔ آپ کا جو یہی قصہ ہے نا حضرت، میں اس کو ان کے قصے سے جوڑتا ہوں۔ قائد اعظم نے پوچھا پیر آف وانا سے کہ غلام پاکستان اور آزاد پاکستان میں پیر صاحب کیا فرق ہے؟ قائد اعظم کا کویشچن پیر آف وانا کو۔ تو پیر آف وانا نے جواب دیا کہ پہلے جب غلام ہندوستان یا غلام پاکستان؟ غلام ہندوستان اور آزاد پاکستان میں کیا فرق ہے؟ تو نے کہا پہلے جب میں آتا تھا نا تو یہ گورنر میری بڑی کلاس لیا کرتا تھا، پیر آف وانا نے، مطلب میں کیجولی بتا رہا ہوں، ایکچولی الفاظ تو کچھ اور تھے، لیکن اب جو ہوا ہے ایسا کچھ ہوا ہے کہ اس نے باقاعدہ ہیٹ اتارا ہے مجھے دیکھ کر، پھر چیک اوپر کی ہے، مجھے اندر بلایا ہے بڑی تعظیم کے ساتھ۔ تو یہی فرق ہے غلام ہندوستان اور آزاد پاکستان کے اندر۔ تو وہی عزت والی بات جو آپ نے بتائی کہ اولاد بھی پھر عزت نہیں کرتی جب آپ پاکستان کی۔ اب یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کے جو بنیادی اپنے عقائد ہیں، آپ نے یہ جو عقائد ہیں کن شخصیات کو اپنا امام بنایا؟ کیونکہ ہر جو بڑا ہوتا ہے کسی کو بناتا ہے، تو کن شخصیات کو اعلیٰ حضرت نے اپنا امام سمجھا؟ ہدایت بخشش کو پڑھیں، فتاوی رضویہ کو پڑھیں، ان کی دوسری کتب کا مطالعہ کریں تو ہمیں 3 شخصیات ہی نظر آتی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، عقائد میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابو منصور ماتوریدی نظر آتے ہیں بخارا کے۔ اگر ہم فقہ کی بات کرتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس کی بات کرتے ہیں تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نظر آتے ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال نے خود فرمایا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ اگر آج کے دور کا کوئی امام ابو حنیفہ ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات کو اگر ہم سمجھیں کہ امام صاحب نے وہ سلیکٹ کیے تھے جو اپنے وقت کے اور آج کے وقت کے بھی امام اعظم تھے، اگر ہم فقہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں تصوف کی تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ لیکن حضرت اقبال کی شاعری اور حضرت اعلیٰ حضرت کی شاعری، اس کا بھی اپنا مزہ پڑھنے کا، سمجھنے کا، سننے کا۔ بے شک، اور دراصل زبانوں کا بڑا جو ہے نا ایفیکٹ ہوتا ہے، فارسی، عربی، اردو، ہندی، چاروں زبانوں اتنا وزن ہے، اتنی جان ہے، بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کلام سننے لگتا ہے کہ اقبال کا یہ بے شک بے شک بعض حضرت اقبال کا سننے لگتا ہے اعلیٰ حضرت کلام ہے۔ یہ دونوں شخصیات ایکچولی اتنی ان کی فزیکل ملاقات تو شاید نہ ہوئی ہو، کہیں سے پروف نہیں ہوتا، لیکن مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسپریچولی یہ کنیکٹڈ تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب یہ بتائیے کہ جو اعلیٰ حضرت کے جو بنیادی ستون ہیں وہ 3 کون سے ہیں؟ جو میں نے آپ کو بھی پیچھے بتایا، صحیح، عقائد ہو گئے اور یہ ہو گئے، یہی 3 بنیادی ستون ہیں جن کے اوپر اعلیٰ حضرت کی تمام تعلیمات ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی جو اسلامی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی اسلامی تعلیمات کا نچوڑ صرف ایک ہے، عشق رسول، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس کو علامہ اقبال نے اپنے طرف سے کہا ہے کہ اگر روح محمدی نکال دو گے تو پھر رہ جائے گی چنگیزی۔
تو اس اگر یہ علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت میں یہ مماثلت بھی ہے کہ دونوں عشق رسول کے ہی گرویدہ ہیں اور اسی کو مسلمانوں کی نجات سمجھتے ہیں، اور یہی پورا کرکس ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کا جو آپ حج عمرہ ہے، اور جب آپ حج عمرہ کرتے ہیں بارگاہ نبوی میں یا حضور غوث اعظم حاضر ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضرت اعلیٰ حضرت کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا؟ ایک ہے سرکار کی بارگاہ میں آپ کی حاضری، ایک ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری، دونوں کو ذرا تھوڑا سا شیئر کریں۔ ایکچولی میں اس کے ایفیکٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں، یہ حاضری کے بارے میں یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے، لیکن میں جو چیز آپ کو ان حاضریوں سے ہوا کیا، پرسنالٹی میں کیا چینج آیا، جو وہ پرسنالٹی جو اعلیٰ حضرت کی، چاہے وہ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، چاہے غوث پاک کے دربار میں ان کی حاضری ہو، 1905 کا جو حج ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ ایک حج نہیں تھا، وہ جہاد تھا، کیونکہ جو انہوں نے کتاب عربی میں 8.5 گھنٹے میں لکھی، یہ وہ 2 ملاقاتیں ہی ہیں جس کا فیض تھا الدولت المکیہ۔ عربی میں ایک کتاب 8.5 گھنٹے کے اندر لکھی، تو آپ اور کتنے صفحات اس کے تقریباً؟ یہ تقریباً 250 صفحات اس وقت تو کہا جاتا تھا، اور حضرت حامد رضا خان جو میرے پردادا ہیں، جو ان کو حجت الاسلام کہتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کرائی تھی، مطلب، اور ان کے پاس ریفرنس کے لیے حضرت کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی ریفرنس نہیں لیکن تھا۔ حافظہ بڑا سٹرونگ تھا، حافظہ بڑا سٹرونگ تھا، انہوں نے پوری کتاب لکھی، کتاب لکھ کے شریف مکہ کے حوالے کی، اور جن لوگوں نے شرارت کی تھی ان کو بڑا مدلل اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ یہ میں اس کے رزلٹ کو دیکھتا ہوں، وہ ملاقات کے بیان تو آپ نے بہت ساری جگہوں پہ پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وہ رزلٹ ہے جب آپ کو حضور کونین کا دیدار ہوتا ہے، جب آپ کو غوث پاک کی دربار میں حاضری ہوتی ہے، تو یہ فیض جو پہنچتا ہے نا، وہ پھر یہ وہ 8.5 گھنٹے میں ایک عربی کتاب کی تصنیف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ بتائیے کہ جو موجودہ اعلیٰ حضرت خاندان ہے، وہ حضور غوث اعظم سے اپنی نسبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اس وقت لنک کیا ہے وہاں پہ؟ موجودہ خاندان میں اگر میں سجادہ نشینوں میں بات کروں تو حضرت اختر رضا خان صاحب جو تھے، جو کہ تاج الشریعہ جن کا لقب ہے، میں نے زیارت کی ہے ان کی۔ آپ ملے ہوں گے یقیناً، اور وہ مصر کے پڑھے ہوئے تھے، تو ان کی پڑھائی، ان کی تربیت، ان کی گھٹی، انہوں نے بیش بہا کام کیا ہے، اور شاعری بھی کی ہے انہوں نے، ان کی پوری فتوا کی پوری جلدیں موجود ہیں، 20-22 کتابوں پر مشتمل۔ تو اگر اختر رضا خان صاحب کی اگر میں بات کروں تو وہ اس وقت تک جو ہیں اعلیٰ حضرت کے خاندان میں مفسر اعظم تھے، ابراہیم رضا خان جو اختر رضا خان صاحب کے والد تھے، انہوں نے بڑا کام کیا۔ پھر حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب کی خود بیش بہا نہ صرف ان کے کلام ہیں بلکہ ان کی کتب ہیں، بلکہ ان کے مناظرے بڑے مشہور ہیں، خاص طور پہ قادیانیوں کے ساتھ بیش بہا مناظرے انہوں نے کیے، یہاں لاہور تک آئے ہیں، اور یہیں سے پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہیں سے سردار صاحب بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو یہ پوری لڑی ہے جس نے آج تک کام کیا، آج بھی ہمارے رشتے کے میرے چاچا بنتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس پہ تھوڑا تفصیل سے بات کریں کہ قادیانیوں کے خلاف جو اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے۔ قادیانیوں کے خلاف 2 شخصیات ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، اور ان کی بھی فزیکل ملاقات کہیں ثابت نہیں ہوتی، لیکن روحانی طور سے کنیکٹڈ ہیں۔ ایک پیر مہر علی شاہ اور ایک امام احمد رضا خان۔ امام احمد رضا خان نے نہ صرف خود کام کیا ہے بلکہ ان کی اولاد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب نے بڑی بے باکی سے، بڑی کنسنٹریشن سے اس کام کو کیا، اور جو اس کا سربراہ تھا اس پوری تحریک کا، اس کو کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ بالکل وہی بات تھی جو کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ہر مناظرے سے اس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ بالکل اسی طرح حامد رضا خان صاحب نے بھی جتنے مناظر رکھے، وہاں پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہوتا تھا، اور یہ وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر علم و فراست اتنی تھی، ان دونوں صاحبان کے اندر، اور وہ اعلیٰ حضرت کی تربیت یافتہ تھے، اور پیر مہر علی شاہ اپنی جگہ ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ان کے نہ صرف مناظرے بلکہ کتب، ایسی کتابیں اعلیٰ حضرت کی ہیں قادیانیت کے اوپر، کہ آج بھی اگر ان پہ ریسرچ ورک کیا جائے
تو وہ ایز اے ہسٹورین بھی لکھ رہے ہیں, ایز اے عالم دین بھی لکھ رہے ہیں, اور ایز اے فقیہ بھی لکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. خواتین حضرات یہاں ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں, اور یہاں ہم نے بات کرنی ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریک شروع ہوئی تھی ربیع الاول کے شروع کے دنوں میں, اس وقت وہ تحریک جو ہے پورے جوبن پر ہے, اور اس تحریک کا جو مرکز ہے, جو محور ہے, وہ بریلی شریف ہے, درگاہ اعلیٰ حضرت ہے. تو آج ہم نے اسپیشل جواد رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر حالات کیا ہیں, اور مسلمانوں کو کس طرح انڈین گورنمنٹ, مودی گورنمنٹ تنگ کر رہی ہے. سر کیا کہیں گے, انڈیا کے اندر جو اس وقت سانحہ ہوا اور ظلم, اور کو بہت بڑی تعداد میں لوگ گرفتار ہیں, اور اعلیٰ حضرت جو خاندان ہے معاذ اللہ اس وقت زیر عتاب ہے, اور بچوں کو, خواتین کو, درگاہ کو بھی معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے آپ نے بتایا اور ہم نے بھی پڑھا کہ تقی رضا خان صاحب جو اس وقت گرفتار ہیں, اس کی تھوڑا سا بریف کریں کہ واقعہ کب ہوا, اس وقت صورتحال کیا ہوا. اچھا, پہلے تو ضیاء بھائی میں آپ کو اس کو ذرا ایک پولیٹیکل بگ ڈائمنشن میں دیکھیں. مسلمانوں کا اس وقت پورے کرۂ ارض پر کیا حالات ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے. فلسطین سے لے کر کہیں تک بھی آپ چلے جائیں, کشمیر میں کہیں پہ بھی چلے جائیں تو ہمارے کیا حالات ہیں. اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ اسرائیل کا اور انڈیا کا ایک بڑا اچھا کنیکشن ہے ان کا ہر چیز میں. تو یہاں پر بھی جب مسلمانوں کو تنگ کیا اسرائیل نے تو یہاں پر انڈیا میں بھی اس کی بازگشت آئی. 12 ربیع الاول سے کافی پہلے پوسٹرز, بینرز بنائے گئے, اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کی ایک تحریک شروع کی گئی. بچوں نے بھی پوسٹرز لگائے, بینرز لگائے, ٹوپیاں بنائی, جس طرح کہ ہمارا طریقہ کار ہے بر صغیر میں عید میلاد النبی منانے کا. 1500واں جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ. تو اسی سلسلے میں وہی جوش تھا, وہی دبدبہ تھا جیسے حضور کی شان ہے. اس سے کچھ پہلے ہندوتوا کے کچھ شرپسند نے اس کو ایک ڈفرینٹ رنگ دیا کہ جیسے یہ کوئی اور تحریک ہے اور یہ آگے ہندوستان کے لیے مشکلات کریٹ کر دے گی. پھر اس تحریک کے خلاف بہت سارے افسروں نے بھی بیانات دینے شروع کر دیے, پولیس نے, منسٹریز نے. اور اگر یہ انڈین مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تو حالات کیا ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. جب اس کو انہوں نے فزیکلی روکنا شروع کیا تو پھر توقیر رضا خان صاحب نے کہا کہ میں یہ ویسے ہی شروع کروں گا, جہاں میں نے جانا ہے میں وہاں جاؤں گا, اور یہ تحریک ویسے ہی چلے گی. لیکن اس کو پھر سبوٹاج کیا انہوں نے, نہ ان کو نماز ادا کرنے دی ظہر کی, نہ ہی اس جگہ فائنل جگہ جانے کی اجازت دی گئی جہاں پہ ظہر کی نماز انہوں نے بریلی شریف پڑھنی تھی, بریلی شریف میں ہی پڑھنی تھی. وہیں سے یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ ہم احتجاج پڑھیں گے اور روانہ ہوں. وہاں پہ انہوں نے پھر ان کو گرفتار کر لیا. اچھا, اور نماز پڑھنے نہیں دی. نماز بھی نہیں پڑھنے دی. گرفتار تو چلیں ہو گئے, اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, وہ مسلمان ملک تو ہے نہیں انڈیا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں انٹرنیٹ بند ہے بریلی میں. 3 دن سے انڈیا میں انٹرنیٹ بند ہے بریلی میں, بریلی شہر کے اندر, بریلی شہر میں. اور بریلی شہر کی آپ اس وقت اپڈیٹ مانگیں تو آپ کو یوٹیوب پہ, گوگل پہ مل جائے گی کہ سائلنس ہے اور انٹرنیٹ بند ہے. اور اس سے بھی خطرناک چیز جو اب شروع ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر رہا ہے. سوداگری محلہ سوداگران جس کو کہتے ہیں, جہاں درگاہ اعلیٰ حضرت ہے, اس میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ حضرت بریلی کے اندر ہندو اور سکھ کی بھی تعداد ہے کچھ, بالکل ہیں, لیکن مسلمان کافی زیادہ ہیں. اکثریت تو میرے خیال میں نہیں ہے, لیکن کچھ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, ہم کچھ حلقوں میں اکثریت ہوتی ہے تو آبویسلی کچھ نہ کچھ پارٹیسپیشن
پالیٹکس میں بھی ہے. اعلیٰ اثرات حضرت کے موجود ہیں بریلی شہر کے اندر. خانوادہ اعلیٰ حضرت کی بھی پالیٹکس میں انوالومنٹ ہے, اور قمر رضا خان صاحب کی ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. اوکے. تو یہ جو توقیر رضا خان صاحب کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. اچھا, ابھی تو یہ مودی گورنمنٹ کے خلاف ہے وہاں سیاسی طور پہ؟ سیاسی طور پہ تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں پر, یا معاشرتی طور پہ ایک سیاسی پارٹی ہے جو اب گرفتار ہیں, توقیر رضا خان صاحب, ڈیفینیٹلی کیا یہ مودی کے خلاف ہیں سیاسی اعتبار سے؟ سیاسی اعتبار سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی انڈین پارٹی کے ساتھ ہوں گے. وہ اپنا ایک مسلم شناخت رکھتے ہیں, وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کانگریس یا کسی اور اس میں جاتے ہوں گے. ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے. اچھا, اب جو مین مسئلہ ہوا ہے, جو گھر مسمار کرنے کی جو کارروائی شروع ہوئی بھی ہے, اس میں محسن رضا خان صاحب جو کہ منان رضا خان صاحب جو کہ ابھی سب سے بزرگ ہیں اس ہمارے خاندان کے, یعنی میرے چچا لگتے ہیں رشتے میں, سب سے بزرگ ہیں, ان کے جو داماد ہیں محسن رضا خان, ان کے گھر کو بھی مسمار کر دیا گیا. یہ مجھے خبریں ملی ہیں. انٹرنیٹ تو وہاں پہ نہیں ہے بریلی میں, لیکن دائیں بائیں سے لوگوں نے مجھے یہ بتایا کتنی مصدقہ ہیں کتنی نہیں ہیں. لوگ آتے ہیں باہر جا کے پھر چیزیں باہر نکل رہی ہیں, اور وہ اس میں بھی بہت ہی کنٹرولڈ ہے, کیونکہ انڈینز کا اپنا ایک فائر وال کا سسٹم بھی ہے. ہر چیز وہ اپنے ملک میں جانے بھی نہیں دیتے. کوئی باہر سے بھی جب اپلوڈ کرتا ہے تو اس کو یہ فلٹر کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس وقت بڑی خاموشی ہے, اور یہ خاموشی بہت بڑے طوفان کا مجھے پیش خیمہ لگتی ہے. اور میں آپ کی وساطت سے میں اپیل کرنا چاہوں گا, خانوادہ اعلیٰ حضرت سے میں خود ہوں, اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جتنے بھی علماء ہیں ہمارے اہل سنت کے چاہنے والے ہیں, مسلمانوں کے چاہنے والے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اس کو پراپرلی اس بات کو ٹیک اپ کریں. نام معاذ اللہ میں کیا کہوں کہ جو بیچتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ میدان اب میں یہ کہنا نہیں چاہتا, لیکن حقیقتاً دل یہی کہتا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے نام پہ یہاں پہ بڑی سیاسی جماعتیں بنی, سب کچھ بنا, لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے وہاں پہ اعلیٰ حضرت خاندان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہاں, اور اس کے اوپر ابھی تک چیدہ ایک دو حضرات نے یقیناً اور بات کی ہے. بریلی کا محاصرہ کیا ہوا ہے. بریلی اس وقت پیکڈ ہے, 3 دن سے انٹرنیٹ بند ہے. ابھی ہمارے بات ہوتے ہوتے شروع ہو جائے تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن ابھی تک کوئی چانس مجھے نہیں لگتا, کیونکہ ایک ٹیم بنی ہے باقاعدہ, پورا خاندان بیٹھا ہے, اور جو بڑے بھائی ہیں توقیر رضا خان کے, تقریباً کتنے لوگ اس وقت اریسٹ ہیں؟ جو میں نے لاسٹ پڑھا تھا تو توقیر رضا خان صاحب کے ساتھ اس جو وہ مجمع تھا اس میں سے 20 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. لیکن یہ صرف اریسٹ بریلی میں نہیں ہوئے ہیں, یہ بھی پورے انڈیا کے اندر ہے. پوری انڈیا میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایگزیکٹلی سر, یہ پورے انڈیا میں ہے, پوری انڈیا میں. تو یہ بات ابھی بہت ڈھکائی جا رہی ہے, چھپائی جا رہی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جب بھی کھلے گی تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بہت ظلم آج بھی ہو رہا ہے بریلی میں, اور نہ صرف خانوادہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ, یہ تمام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمیں ایسے تو مسلمان ہمیں شاید سوچنے کی ضرورت ہے, ایز اے انسان بھی دیکھنا چاہیے, ایز اے انسان بھی دیکھنا چاہیے. یہ ایک ہم تو ویسے بھی وہاں پہ مسلمان تو اقلیت میں ہیں, تو وہ تو کچھ بات کر بھی نہیں سکتا. ابھی میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اس پر. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کال بھی لے لیں گے تو ہمیں ٹریک کر لیتے ہیں. یہ اللہ, تو یہ تو حالات تو بہت مشکل ہیں ادھر. تو میں تو یہی دعا کروں آپ گا, کا اس وقت اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق جو ہے وہ ایک اور وایا کے تھرو ہو رہا ہے, میں ڈائریکٹ کسی سے بھی تعلق میں نہیں ہوں. تو مجھے کافی تشویش ہے اس بات پر. ہم اپنے یہاں پاکستانی اہل سنت کی عوام سے, علماء سے یہ کہیں گے کہ خدارہ میدان عمل میں آئیں. اس وقت جو بریلی شریف ہے وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے, حالات خراب ہیں, اور جو توقیر رضا خان صاحب ہیں وہ اس وقت اریسٹ ہیں, اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کم از کم جو انڈین ایمبیسی ہے پاکستان کے اندر, وہاں جا کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے, کوئی بیانات سامنے آنے چاہیے. اور جب ہم آج نہیں بولیں گے تو کل پھر یہ نہ کہنا کہ جی ہم اعلیٰ حضرت کے ٹھیک ہے ماننے والے, لیکن حق ادا کرنا چاہیے. کیا کہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے بات کو آگے چلائیں ذرا. جی جی جی, اب آکی پروف بھی نعروں سے خالی نعروں سے نکلیں, اور آگے نکل کے پریکٹیکلی آئیں اس بات میں. یہ آپ نے میری طرف سے بڑی اچھی اپیل کر دی ہے. اب یہ بتائیے کہ جو ہمارے وہاں خاندان ہے بریلی شریف, ان کی کیا اس وقت توقعات ہوں گی پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں؟ دراصل ہندوستان کا ایک بڑا وتیرہ رہا ہے. پاکستان سے اگر کسی کی بھی ہمدردی کی جائے نا ہندوستان میں, تو وہ سب سے پہلے تو اس کو وہ غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اب یہ تو خانوادہ اعلیٰ حضرت ہے, اس کو کہہ نہیں سکتے, لیکن وتیرہ یہی ہے
اس لیے ایکسپیکٹ تو وہ ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہاں اشرف جلالی صاحب ہیں، مولانا کوکب نورانی صاحب ہیں، بڑے ڈائی ہارڈ، مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، دعوت اسلامی ہے، اور ان میں سے کچھ حضرات نے بڑے اچھے بیانات بھی دیے ہیں، لیکن جو جسے کہنا کہ اٹینشن گریبنگ کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تک، کوئی ابھی تک ہماری میڈیا نے بھی کور نہیں کیا اس کو، ابھی تک ہماری میڈیا ہیزنٹ کورڈ اٹ ایٹ یٹ، مطلب ابھی تک کنٹرول میڈیا کچھ بھی نہیں، انڈین میڈیا نیٹ بند ہے، انڈین میڈیا چلیں سر کنٹرول ہے، پاکستانی میڈیا کو تو اس پہ خبر ڈالنی چاہیے نا کہ بریلی میں یہ چل رہا ہے، انہوں نے بھی کوئی خبر نہیں ڈالی، ایک آدھ کسی چینل پہ چل گیا، وہ بھی بہت ہی معمولی سی بات چیت، حالانکہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ امام اہل سنت کی بات ہو رہی ہے، جو 70-80% پاکستان میں اہل سنت کے لوگ ہیں، یہ ان کی نمائندگی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک درجن کے قریب چینل ہیں جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، جی حضرت، بالکل ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور فزیکلی جیسا آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، انڈین ایمبیسی تحریک لبیک کو سامنے آنا چاہیے، بالکل اتنی وہ بڑی، ٹاپ ٹرینڈ بنائے ہیں ایکس پہ جا کے، بالکل یہ بالکل آپ بالکل جب اجازت، ایکس پہ ٹاپ ٹرینڈ بنے گا اور پوری دنیا میں پوری دنیا میسج، دیکھے گی، پوری دنیا، ابھی میں لگا ہوں کچھ ویڈیو پوری چلا دنیا دیتا کی ہوں، توجہ ہوگی جی۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو نام بیچتے رہے ہیں، آج اس کا تھوڑا سا حق بھی ادا کر دیں، نمک جن کا کھاتے ہیں نا، جن کے گیت گاتے ہیں، بالکل ان تو کا اب حق بھی ان ادا کی کر دیں، درگاہ اس وقت محاصرے میں، بالکل ایسے ہی۔ ہمارے گھر کا محاصرہ ہو جائے نا تو ہم بڑے کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیر ہے، مسلمان تو ہیں، چلو تم نہ اعلیٰ پیر تو مانو، پیروں کے پیر ہیں جی، پیروں کے پیر، اور آج اس صدی کے مجدد ہیں، پچھلی صدی کے صحیح بات۔ مجدد ہیں، تو اگر آپ ان کی بھی، ان کے خانوادے کو بھی ابھی پروٹیکشن چاہیے ہے، اور وہ پروٹیکشن ہم نہیں دے رہے مورلی، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جاؤ اور کچھ ہنگامے شروع کر دو، کچھ بھی نہیں، صرف ایک پروٹیسٹ، پریس کانفرنس ٹو شو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی جی، خالی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں کہ کوئی پریس کانفرنس ایک پوری ہو جائے۔ نہیں ہم تو جی اپیل کرتے ہیں اپنے تمام اہل سنت کو اور تمام مسلمانوں کو باہر آئیں، اور اعلیٰ حضرت سے اگر آپ غلامی کا دم بھرتے ہیں تو کم از کم ایک پوسٹ اپنی فیس بک کے اوپر لکھیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، ایکس کے اوپر میں تحریک لبیک کے مولانا سعد رضوی صاحب سے گزارش کروں گا، انس صاحب سے کروں گا، دعوت اسلامی سے کروں گا، منہاج القرآن سے کروں گا، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب سے کروں گا، سید ریاض حسین شاہ صاحب سے کروں گا، جو مرکزی جماعت اہل سنت سید عرفان شاہ صاحب مشہدی صاحب ہیں، ان سے گزارش کروں گا، جتنی بھی سنی تحریک سے میں گزارش کروں گا کہ وہ میدان عمل میں آئیں اور اپنی قوت کا اظہار کریں۔ بہت تقسیم آپ لوگوں نے ہو لیا، خدا را یہ دیکھیں ہاتھ، کوئی سنیت سے باہر نہیں ہے، خدا را اپنے آپ کو سنبھلیں، اور کم از کم اعلیٰ حضرت کا تو سب نام لیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی درگاہ کا معاملہ ہے، آپ کی خانقاہ کا معاملہ ہے، آپ کے خاندان کا معاملہ ہے، اور آپ کے خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں، حضرت مولانا تقی رضا خان صاحب اس وقت اریسٹ ہیں، اور خواتین حضرات بات اس وقت ہی ہوتی ہے جب عمل کا پتہ چلتا ہے کہ جب پکارا جائے، تو اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کو پکارتے تھے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت کی درگاہ جو ہے، خانقاہ ہے، وہ بریلویت کو، سنیت کو پکار رہی ہے، عاشقان مصطفیٰ کو پکار رہی ہے، کہاں ہیں؟ یہ ہماری ایک کمزور سی آواز ہے، دیکھیے اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا وظیفہ ہے یا تواب ہو، یا تواب ہو، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کی جو زیادہ سے زیادہ دعائیں ہیں اللہ قبول کرے گا۔ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھنا ہے، جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کی قربت ملے گی، روحانی درجات اور آپ کا جو مقام ہے وہ بلند ہوگا، دنیا و آخرت میں بلائی نصیب ہوگی، اور دنیاوی کاموں میں آسانی پیدا ہوگی، اور جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق ہوگی، ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے گی آپ کو اس وظیفے کی برکت سے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، روحانی زوال ترقی میں بدلے گا، اور آخرت کے عذاب سے انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ یا تواب ہو، یا تواب ہو، زیادہ توبہ قبول کرنے والا کون؟ میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے میدان عمل میں آئیں، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔